السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر خواتین کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہمیشہ ایک کنسرن رہا ہے، اور دنیا کے 10 سب سے خطرناک ممالک میں سے ایک شمار ہوتا ہے جہاں پر خواتین کی جو ہے وہ حقوق اور ان کی انسانی زندگی، ان کی آزادی پر جو ہے وہ قدغنیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان کی آپ سیاسی تاریخ دیکھ لیجئے تو اس میں جتنی بھی خواتین سیاستدان رہی ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی لیے کہ کلچر یہاں پر نہیں ہے اس طرح کا کہ خواتین کو عزت عہدوں پر جو ہوتی ہیں یا جو کام کرتی ہیں، جو باہر جاتی ہیں، وہ دی جائے۔ اور اس پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو فاطمہ جناح صاحبہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، جو کہ آپ کو یاد ہے مادر ملت کہلائی جاتی تھی۔ جب وہ سیاست میں آئیں تو ان پر بھی کیچڑ اچھالا گیا۔ ایوب خان صاحب کے دور کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ گھٹیا جملے کسے گئے ان کے اوپر۔ بے نظیر صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین نے ان کا راستہ روکنے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کی، تصویریں چھپوائیں جعلی اور پروپیگنڈا کیا، عورت ہونے کو ٹارگٹ کیا۔ تو اوورآل تصور یہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جو خاتون کام کرتی ہے یا پھر جس کا ایک کریئر ہے، جو باہر جاتی ہے اور جو ورک فورس کا حصہ ہے، وہ اتنی اچھی خاتون نہیں ہے جتنی جو گھر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پروفیشنل خاتون ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اخلاقی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو یہی کلچر دوبارہ سے ریوائیو ہوتا ہم نے ابھی دیکھا ہے ریسنٹلی پاکستان کے اندر۔ جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے الزام تراشیاں اور بڑے بڑے ٹرینڈ چلتے ہیں۔ کوئی خواتین صحافی ہوں جو کہ کسی بڑی پارٹی کے خلاف بات کر دیں تو ان کو گالم گلوچ کی جاتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، ان کو شیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب جو ریسنٹ سکینڈل جو سامنے آیا ہے وہ یہ آیا کہ عادل راجہ صاحب جو کہ فوج سے ریٹائرڈ ہیں، اور ان کی طرف سے ایک ویلاگ کیا گیا کیونکہ وہ باہر موجود ہیں، تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ بتایا، بڑی لمبی تفصیل دی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ٹاپ کی کچھ اداکارائیں ہیں جس میں انہوں نے پہلے انیشیلز بتائے ان کے، یعنی کہ نام کے پہلے لیٹرز، اور اس میں 3 سے 4 خواتین کے نام تھے جو تصور یہی کیا گیا، جس میں سجل علی صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ مہوش حیات صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ کبرا خان صاحبہ ہیں اور ماہرہ خان صاحبہ ہیں۔ تو ان چاروں کے انہوں نے نام لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک میرے پاس رپورٹ پہنچی ہے، کیونکہ رپورٹس بڑی وہ دیتے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی ایسی بہت سی فیک نیوز پھیلائی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر تقریباً 5000 افسران نے عمران خان صاحب کے حق میں استعفیٰ دے دیا۔ اب آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا اس بات کا کہ ہاں جی ایسا واقعی ہو چکا ہے، لیکن چونکہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا، آپ کے جو منہ میں آئے آپ بول سکتے ہیں، اور آپ کو اس کا کوئی افیکٹ نہیں پتا کہ کیا ہے، تو اس لیے بڑی آسانی سے آپ بول دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، میری آواز دبائی جا رہی تھی، میرے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، لیکن اب وہ خود اسی ہراسگی کے عمل کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ عادل راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سیف ہاؤسز کے اندر ان خواتین کو لے جایا جاتا رہا اور ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، یعنی کہ استحصال کیا گیا ان خواتین کا، اور اس کا الزام وہ لگاتے ہیں گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے اوپر، جس میں گزشتہ سابق ڈی جی ISI اور آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام وہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ وہاں یہ سب ہوا اور یہ وہاں جایا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، حیران کن اور شرمناک قسم کی بات کی انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چند خواتین شوبز سے منسلک ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر ان کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کر دے گا، یا پھر بے بنیاد الزامات لگائے گا، یا پھر صرف اسی لیے کردار کشی کرے گا کیونکہ وہ شوبز سے منسلک خواتین ہیں؟ تو اس سے ان کی فیملی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، گھر والوں پر کیا ذہنی تناؤ جو ہے ان کا بڑھتا ہے، یا پھر ان کے دوست احباب کس طرح سے اس کو دیکھتے ہوں گے، اس سے بالکل ناآشنا ہو کر انہوں نے یہ بات کر دی، جس کا ثبوت تو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایکٹریسز نے اس کا جواب بھی دیا، اور اس میں سے کبرا خان صاحبہ جو تھیں انہوں نے بڑا ووکلی جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں برٹش سٹیزن ہوں، اور اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو میں آپ کو قانونی نوٹس بھجواؤں گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی
منہ اٹھا کر جو دل کرے وہ بول دے اور ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرے، ہم پر گھٹیا الزامات لگائے. تو عادل صاحب نے فرمایا کہ آپ کریں جی جو آپ سے ہوتا ہے، میں تو قائم ہوں اپنی بات کے اوپر، یہ وہ. تو کبرا خان صاحبہ نے پھر اس کو پروسیڈ کیا اور نوٹس بھجوا دیا. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے اور کہا کہ نوٹس میں نے بھیج دیا ہے. جس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ عادل راجہ صاحب جو کہ بڑا سینہ سفر ہو کر یہ الزامات لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اوتھینٹک بات کی ہے، انہوں نے اب ٹویٹر پہ آ کے کبرا خان صاحبہ سے معافی مانگ لی ہے. تو یہ ہوتا ہے انجام اس طرح کی باتوں کا جس میں آپ سوچتے کچھ نہیں ہیں اور جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بول دیتے ہیں، کسی کی کردار کشی کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے اندر ایک مسوجنی اور خواتین دشمنی کے جذبات جو ہیں وہ لبریز ہوتے ہیں اس سے، اور رہتے آپ باہر ہیں وہ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف آزادی اظہار رائے پر قدغن لگی ہے، اور خود آپ جس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ ندامت اور شرم جو ہے نا محسوس ہونی چاہیے ان کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان سے اگری کیا، جنہوں نے اس کی بیس کے اوپر ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائے. ان چاروں خواتین کی کردار کشی کی، ٹھیک ہے، ایون کچھ سیاسی جماعت کے کارکنان بھی ساتھ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ واقعی فوائد لیتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. یہ نہیں سوچا کہ جب آپ پر ایسے الزام لگیں گے یا آپ اپنی جگہ ان خواتین کو رکھ کر دیکھیں تو پھر کیسا محسوس ہوگا آپ کو. تو یہ وہ وقت ہے کہ شرم دلوانی چاہیے ان لوگوں کو تاکہ اس طرح سے بے دریغ استعمال مت کریں یہ چیزوں کا، اور خواتین کے لیے سیف سپیسز کریٹ کریں. ایسا ماحول نہ بنائیں کہ اتنی کردار کشی جو پروفیشنلزم میں آ جائے کہ لوگ خواتین کو بھیجنے سے پہلے سوچنا شروع ہو جائیں کہ آیا جانا بھی چاہیے کوئی کام کرنے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے سبق لینا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیک نیوز کو پھیلانے سے پہلے کاؤنٹر چیک کر لینا چاہیے. بہت شکریہ.